کلپ نمبر 383 انشاءاللہ عز و جل اس کلپ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 170 سے 171 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین۔ ترجمہ، اور وہ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم رکھی، بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں۔ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے تمام احکام کو ماننا اور اس میں کسی طرح کی تبدیلی روا نہ رکھنا ہے۔ اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ ایسے اصحاب کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے پہلی کتاب کی اتباع کی اور اس میں نہ کوئی تحریف کی نہ اس کے مضامین کو چھپایا، اور اس کتاب کے اتباع کی بدولت انہیں قرآن پاک پر ایمان نصیب ہوا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے۔ نماز اگرچہ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے میں داخل ہے، البتہ اسے جدا گانا ذکر کرنے سے مقصود اس کی عظمت کا اظہار اور یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ نماز کی اہمیت و فضیلت، کثیر احادیث میں نماز پڑھنے کی بہت اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ترغیب کے لیے ان میں سے 3 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک صاحب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسلام میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا، وقت میں نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں، نماز دین کا ستون ہے۔ نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور یہ بگڑی تو سبھی بگڑے۔ نمبر 3، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کی، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور وقت میں پڑھی اور رکوع و خشوع کو پورا کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر عہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے، اور جس نے نہ کیا اس کے لیے عہد نہیں، چاہے بخش دے چاہے عذاب کرے۔ قرآن مجید کے احکام پر عمل کے معاملے میں ہماری حالت۔ اس آیت میں کتاب کو مضبوطی سے تھامنے والوں کی فضیلت بیان ہوئی، اسے سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید کے احکام پر عمل کے سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کے حال اور اپنے حال کا موازنہ کریں تو موجودہ دور میں مسلمانوں کی مجموعی صورتحال انتہائی تشویشناک نظر آتی ہے کہ فی زمانہ مسلمان قرآن مجید پر عمل سے انتہائی دور ہو چکے اور دنیا کی نعمتوں اور رنگینیوں پر مطمئن بیٹھے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 70 بدری صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں سے تقوی و ورع کی وجہ سے اس قدر اجتناب کرتے تھے جس قدر تم حرام چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے، جس قدر تم فراخی کی حالت پر خوش ہوتے ہو اس سے زیادہ وہ آزمائشوں پر خوش ہوتے تھے۔ اگر تم انہیں دیکھ لیتے تو کہتے کہ یہ مجنون ہیں، اور اگر وہ تمہارے بہترین لوگوں کو دیکھتے تو کہتے کہ ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور اگر وہ تمہارے برے لوگوں کو دیکھتے تو کہتے ان لوگوں کا حساب کے دن پر ایمان نہیں۔ ان میں سے کسی کے سامنے حلال مال پیش کیا جاتا تو وہ یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیتے کہ مجھے اپنا دل خراب ہو جانے کا ڈر ہے، جبکہ تم حرام مال لینے میں بھی ذرا پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم اور قرآن کریم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ غُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ ان کے اوپر بلند کر دیا گویا وہ سائبان ہے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ان پر گرنے ہی والا ہے، اور ہم نے کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو
اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ ان کے اوپر بلند کر دیا، جب بنی اسرائیل نے تکالیف شاقہ کی وجہ سے توریت کے احکام قبول کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پہاڑ جس کی مقدار ان کے لشکر کے برابر تھی، یعنی 3 میل لمبا اور 3 میل چوڑا پہاڑ اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے سروں کے قریب کر دیا، اور ان سے کہا گیا کہ توریت کے احکام قبول کرو ورنہ یہ تم پر گرا دیا جائے گا۔ پہاڑ کو سروں پر دیکھ کر سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر اس طرح کے بایاں رخسار اور ابرو تو انہوں نے سجدے میں رکھ دی، اور دائیں آنکھ سے پہاڑ کو دیکھتے رہے کہ کہیں گر ہی نہ پڑے۔ چنانچہ اب تک یہودیوں کے سجدے کی یہی شان ہے۔ قرآن کریم کا آہستہ آہستہ نزول اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کا 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ اترنا بھی اللہ عز و جل کی خاص رحمت ہے کہ اس طرح مسلمانوں کو تمام احکامات پر عمل آسان ہو گیا۔ آزاد طبیعت ایک دم سارے احکام کی پابندی میں دقت محسوس کرتی ہے۔